صوبہ سندھ کا دورہ کی، آج سے کوئی 5-6 مہینے پرانی بات ہوگی. تو جہاں وہ بہت ساری اور ان کی ایکٹیویٹیز تھیں تو وہاں ایک ملاقات انہوں نے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بھی کی. اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تھے، ایم کیو ایم کے بھی تھے اور پی ایم ایل این کے بھی کچھ لوگ تھے. تو جب وہاں سی ایم ہاؤس میں وہ آئے تو میرے ساتھ ہی پی ایم ایل این کے ایک صاحب بیٹھے تھے. انہوں نے یہ خود کہا، یہ ایڈمٹ کیا انہوں نے کہا کہ کراچی آ کر ہمیں لگا کہ کراچی بہت مختلف ہے اس سے جو ہمیں بتایا جاتا ہے یا جو میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا اس سے بہتر ہے کہ اس سے برا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں وہ تو بہت بہتر ہے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو جو ارکان قومی اسمبلی ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں، جو ہماری مخالفت میں ہیں، جو ہماری جماعت کے نہیں ہیں، وہ بھی اس پروپیگنڈے کے متاثرین میں شامل ہیں جو پیپلز پارٹی کے خلاف کیا جاتا ہے. تو یہ جو 2 وزراء صاحبان تھے جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو مجھے بھی یہی محسوس ہوا کہ باتیں سن کر کہ شاید انہیں صوبہ سندھ کے متعلق کچھ نہیں پتہ، صوبائی حکومت نے جو یہاں صوبے میں یا شہر میں کام کیے ہیں اس کے متعلق کچھ نہیں پتہ. وہ صرف ایک دائرے کے اندر بند ہیں اور وہ ہے مریم نواز. جو ان کو وہ بتاتی ہیں، جو ان کو وہ دکھاتی ہیں، جو ان کو وہ سمجھاتی ہیں، وہی ان کو نظر آتا ہے، وہی ان کو دکھتا ہے، وہی وہ بولتے ہیں. وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ سنگاپور ایک پورٹ کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہا ہے اور کراچی پورٹ کی حالت دیکھیں. جب ایک وزیر کو یہ نہیں پتہ کہ پورٹ جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہوتا، اور اگر کراچی پورٹ کی حالت خراب ہے تو معذرت کے ساتھ وہ اپنے ہی وفاقی حکومت کو چارج شیٹ کر رہے ہیں اور اس کی ذمہ داری سندھ حکومت نہیں اس کے اوپر ڈال سکتے. اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے اور ان سے یہ سوال کریں. پھر انہوں نے اسپتال گنوائے کہ پتہ نہیں سرگودا میں کوئی کارڈیو کا اسپتال ہے، ایسا کوئی بتا دیں ہمیں. پھر کوئی ایک بتایا کہ جی کینسر کا اسپتال ہے، ایسا کوئی بتا دیں ہمیں. پھر کوئی اور چیز بتائی کہ بھئی ایسا کوئی بتا دیں ہمیں. میں ان سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے پنجاب میں، پنجاب کے مختلف شہروں میں دل کے اسپتال بنا دیے ہیں، کینسر کے اسپتال بنا دیے ہیں. آپ اور بنائیے، آپ کا صوبہ بڑا ہے، آپ کے لوگوں کو، آپ کے پنجاب کے شہریوں کو علاج معالجے کی اچھی سہولت کی ضرورت ہے. ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بنائیے. لیکن آپ یہ مت کہیں کہ سندھ نے کچھ نہیں کیا ہے. آج بھی باقی کارڈیو کے ہاسپٹلس کو چھوڑ دیں، صرف کراچی کا جو NICVD ہے، ایک بلڈنگ جس کی میں بات کر رہا ہوں جو کراچی میں ہے، ایک بلڈنگ، پاکستان میں نہیں، ایشیا میں نہیں، پوری دنیا میں ایک چھت کے نیچے جو ٹریٹمنٹس ہوئی ہیں دل کے مریضوں کی، وہ دنیا میں نمبر 1 ہے. اس وقت سب سے زیادہ تعداد پیشنٹس کی ہیں جن کو ٹریٹ کیا گیا ہے پوری دنیا میں. کسی ایک چھت کے نیچے اتنے علاج نہیں ہوئے جتنا صرف NICVD کراچی کر رہا ہے. تو میں تو گزارش کروں گا ان دونوں وزراء صاحبان سے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں کراچی اور ہم ان کو یہاں دکھائیں گے پورے صوبہ سندھ میں کہ ہم نے ہیلتھ میں کیا ہے. میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ جو ٹریٹمنٹ ہوئی ہے NICVD میں مریضوں کی پچھلے سال، وہ ٹوٹل 45,40,000 مریضوں کا پورے جن کا نیٹ ورک ہے پورا اس وقت. اب تو سارے کراچی میں نہیں، اب تو حیدرآباد، سکر، سیون شریف، سکر تو میں نے بتایا مختلف شہروں میں یہ اسٹیٹس قائم ہے اور لوگوں کے علاج ہو رہے ہیں. وہاں اوپن ہارٹ سرجریز ہو رہی ہیں. تو باقی تو میں لیکن پنجاب سے جو مریض ہیں، جو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جو یہاں پر علاج کرانے آئے صرف NICVD سے، ان کی تعداد 1,19,000 ہے جنہوں نے بغیر کسی 1 روپیہ خرچ کیے بغیر صوبہ سندھ کے اسپتالوں میں اپنا مفت علاج انہوں نے کروایا ہے. اس کے بعد SIUT ہے. SIUT ایک بڑا ادارہ ہے اور سندھ حکومت اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے اور ظاہر کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ وہ پورے ملک میں جو مریض ہیں کڈنی کے حوالے سے ان کے وہ علاج ان کو فراہم کرتے ہیں، اچھا علاج فراہم کرتے ہیں. 1,73,000 مریضوں کا علاج کیا. باقی صوبوں کے بھی اس میں ہیں لیکن میں چونکہ پنجاب پہ بات کر رہا ہوں تو پنجاب کے تقریباً 28,500 پیشنٹ جو ہیں SIUT وہ فیصلے ہوئے ہیں بغیر کسی بیڈ کا ہاسپٹل ہمارا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں بہت مریضوں کے، وہاں بھی پنجاب سے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور اپنا فری وہ علاج کرا کے جاتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے ہاسپٹل ہیں جہاں سے وہ اپنا علاج کراتے ہیں اور اپنا
میں اس پہ ہمیں خوشی کہ اگر کسی بھی علاقے سے ہے جس کو ضرورت ہے علاج کی، وہ صوبہ سندھ میں آتا ہے، کراچی شہر کے بڑے ہاسپٹل آتا ہے، وہ اپنا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں۔ میں صرف ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کہ زیادہ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اس کی۔ ابھی حالیہ ایک بجٹ آیا ہے، تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ گورننس کے متعلق جو ہے زبردست ان کی وہ لیڈرشپ ہے اور بڑا کام کر رہے ہیں، اور صوبہ سندھ کی جو گورننس ہے وہ بہت بری ہے۔ اس سال 2025-26 میں آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت کو ہمیں ہر صوبے نے اپنے جو ریسورسز ہیں اس سے کچھ پیسہ فراہم کیا ہے، ظاہر ہے ان کو ضرورت ہے جو معاشی صورت ہے ملک میں۔ تو اس میں پھر ہوا یہ کہ جو صوبائی بجٹ ہیں ان کے اوپر کافی پریشر آیا، اور صوبائی حکومتوں نے اپنے آپ کو پھر اس میں ایڈجسٹ کیا۔ ہم نے کیا کیا کہ ہمارے جو اخراجات ہوتے ہیں، جو گزشتہ مالی سال ہمارا تھا 25-26 جو گزر گیا 30، اس میں ہمارے بلین 281.7 ارب روپے ہمارا یہ خرچہ ہوا تھا، ہوتی ہیں۔ لیکن ہم نے اس سال کا کرنٹ ایکسپینڈیچر وہ ہم 81 ایک کام کیا، اور ہم اپنی صوبائی حکومت کو کیا کیا۔ پنجاب کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر تھا 43.5 ارب روپے 2025 اور 26 کا، اور انہوں نے اس سال جو کرنٹ ایئر ہے اس کو بڑھا کے 727 ارب روپے کر دیا ہے، مطلب اس کے اندر انہوں نے تقریباً 12.1% کا اضافہ کیا۔ تو جو صوبائی حکومتوں کے اوپر دباؤ تھا بجائے اس کے کہ اخراجات کم کرتے، انہوں نے اپنے اخراجات بڑھائے ہیں۔ اس کا کیا ہوا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ ہمارا جو ترقیاتی بجٹ پچھلے سال 2025-26 میں وہ تھا 1018 ارب روپے، 1018 ہمارا ڈیولپمنٹ کا تھا بجٹ۔ اس سال وہ کم ہو کر ہو گیا 720 ڈیولپمنٹ میں، وہ 29 ارب روپے کی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ پیسے چلے گئے تو ہمارا ڈیولپمنٹ کم ہو گیا، تو ہمارا تقریباً 29% سے زائد جو ہے اس کے اندر کمی ہوئی۔ اور دوسری طرف پنجاب کا دیکھ لیں، پنجاب نے پچھلے سال 25-26 میں 1240 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا تھا، اور اس سال چونکہ ان کے اوپر بھی دباؤ تھا تو انہوں نے اس کو کم کر کے 752 ارب کر دیا۔ پنجاب کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں جو کمی ہوئی ہے 39.4% ہے، مطلب 39.4% جو ہے وہ پنجاب کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں کم ہو گیا۔ اب گورننس کی جہاں بات ہے اس سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہم نے کوشش کی کہ ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ کم سے کم متاثر ہو، اور ہم اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس پہ کنٹرول کریں، تاکہ جو حالات ہیں اس میں صوبے کے لوگوں کو ہم کسی کو ڈیولپمنٹ دے سکیں۔ تو ہم نے کوشش کی، ہم نے 29% اپنا کم کیا، اور پنجاب کا جو ہے 39.4% جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ کم ہو گیا۔ یہ ایک اس سال کا جو مالی اخراجات یا ایسٹیمیٹس اس میں فرق پڑا ہے۔ یہ گورننس کی سے بات کر رہا ہوں۔ پھر آ جائیں، ایک دلچسپ بات ہے، پنجاب سے تقریباً دگنے سے بھی بڑا صوبہ ہے، یہ بہت کہ جو حالات ہیں اس میں صوبے کے لوگوں کو ہم کسی کو ڈیولپمنٹ دے سکیں۔ تو ہم نے کوشش کی، ہم نے 29% اپنا کم کیا، اور پنجاب کا جو ہے 39.4% جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ کم ہو گیا۔ یہ ایک اس سال کا جو مالی اخراجات یا ایسٹیمیٹس اس میں فرق پڑا ہے۔ یہ گورننس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ پھر آ جائیں، ایک بڑی دلچسپ بات ہے، پنجاب ہم سے تقریباً دگنے سے بھی بڑا صوبہ ہے، یہ تو آپ کے علم ہے، بہت بڑا صوبہ ہے، اور ہماری آبادی اس سے آدھے سے بھی کم ہے۔ جو پروونشل ریسیپٹس ہیں، ایک تو ہمارے پاس وسائل ہیں جو وفاقی حکومت جو کلیکٹ کرتی ہے اس میں سے صوبوں کو شیئر دیتی ہے، وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں وفاقی حکومت کے اوپر، ان کے ریونیوز کے اوپر۔ ایک وہ ہوتا ہے جو صوبائی محکمے خود کلیکٹ کرتے ہیں۔ صوبائی حکومت جو ہے سندھ کی، اس نے 2025-26 کے سال میں جو گزر گیا ہے، میں ایسٹیمیٹس کی بات نہیں کرتا ہوں، جو ایکچوئلز ہیں جو ہم نے کلیکٹ کر لیے ہیں، سندھ حکومت نے 676.1 ارب روپے کلیکٹ کیے ہیں، 676.1 بلین روپیز سندھ حکومت نے یہ کلیکشن کی ہے گزشتہ سال۔ اور
पंजाब हुकूमत ने उसी 2025-26 में 524.7 अरब रुपए उन्होंने कलेक्ट किए। तो तकरीबन आप ये कहें कि हमसे ये 150 अरब उन्होंने कम इकट्ठा किया है पंजाब की हुकूमत ने, जिनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, जो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सूबे चला रहे हैं, और हमारी जो है गवर्नेंस वो ख़राब है। उस ख़राब गवर्नेंस में हमने जो सूबाई हमारे महकमे हैं उनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो पंजाब से 150 अरब रुपए ज़ायद हमने कलेक्ट किए हैं। तो ये मैंने आपको सरसरा बता दिया कि ये क्या सूरत हाल हमारी है। दूसरा, वो साहब कह रहे थे कि कोई ग्रीनरी कर दें, कुछ ये कर दें, कुछ वो कर दें, तो उनको शायद ये भी नहीं पता। मैं फिर कह रहा हूँ ना, बेचारे पता नहीं नए नए हैं, वो दायरे के अंदर बंद हैं, एक खौल के अंदर बंद हैं, उससे बाहर ना वो देखते हैं ना खौल के बाहर से कुछ बात सुनते हैं, उन्हें पता ही कुछ नहीं है। सूबा सिंध इस वक्त वाहिद सूबा है पूरे पाकिस्तान का जो ये जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो हम स्टेप्स उठा रहे हैं, जो हमने फॉरेस्टेशन की है, जो हमने मैंग्रोव्स लगाए हैं, उसके नतीजे में जो कार्बन क्रेडिट्स मिले हैं तकरीबन $15 मिलियन सूबाई सिंध को मिल चुके हैं। और दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि सूबाई हुकूमत जो है वो अच्छे इकदाम कर रही है, और उन्होंने मैंग्रोव्स प्लांट किए हैं, उन्होंने दरख्त प्लांट किए हैं, और ये मैं समझता हूँ कि एक अचीवमेंट है पूरे पाकिस्तान के लिए भी, सूबाई सिंध के लिए भी, कि हमने ये काम शुरू किया और हम इस काम में अभी तक लगे हुए और ये हम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये हमने, मैं बता दूं कि $15 मिलियन जो हैं वाहिद ये हुकूमत है जिसने ये किए हैं। फिर वो शायद उनको पता नहीं है, घरों के हवाले से भी वो बड़ा फ़ख्र से कहते हैं कि जी हमने लोगों को घर बनाने के लिए दिए और 2 लाख घर बना दिए, पता नहीं क्या कर दिया। तो मैं बता दूं जो मुझे पता है उनका मॉडल, वो ये कहते हैं कि जिसके पास प्लॉट अपना है वो पंजाब हुकूमत से रब्ता करे, उसको वो पैसे देते हैं, कर्जा देते हैं, और वो अपना घर तामीर करे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि पंजाब हुकूमत जो है उनको सपोर्ट कर रही है और अपना घर तामीर करे। 2 लाख बने अभी तक। सिंध हुकूमत का मॉडल क्या है? सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन जिनकी तादाद 21 लाख बनती है, और वो 21 लाख घर जो हैं उन घरों में वो रहते ज़रूर थे, लेकिन मालिक वो घरों के अक्सर जगहों पे नहीं थे, सरकारी ज़मीनें थीं, कुछ और मसले मसाइल थे, उन्होंने बस घर बनाया हुआ था, वो रहते थे वहाँ पे, उनके घर तबाह हो गए। सिंध हुकूमत ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक फैसला था, एक उनकी डायरेक्शन थी, उनका एक विजन था, 21 लाख घर बनाने का फैसला किया, 21 लाख, और जिसमें से गालिबन 12 लाख के करीब मकान बन भी चुके हैं। 21 लाख घर बना के हम दे रहे हैं, ना सिर्फ घर बना के दे रहे हैं बल्कि उस घर की मिल्कियत भी उस फैमिली की खातून के हवाले कर रहे हैं, उस खातून को मालिक बना रहे हैं हम। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों मॉडल्स में। हम ये कहते हैं कि जिसका घर जहाँ बना हुआ था उसको घर बना के देंगे, उसको बस ज़मीन का मालिक बनाएंगे जहाँ पे उसका घर बन गया है, और वो मालिकाना हुकूक उसको देंगे, और जो खातून सरबराह होंगी, जो फैमिली में बड़ी होंगी, उसके नाम पे वो घर हम कर देंगे। पंजाब का मॉडल डिफरेंट है। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब हुकूमत भी इस तरह का कोई कफर लाए, जिसके पास प्लॉट नहीं है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, उसके लिए भी कोई इस तरह का ये काम कर लें तो शायद बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। कल मैंने देखा एक टीवी पे उज़मा बुखारी साहिबा जो हैं, हालांकि हैं तो समझदार खातून, लेकिन मुझे लगता है ना कि फिर वो जो एक खौल है मरियम 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 मरियम, उससे निकल नहीं पाते बेचारे, तो जो उनको बताया जाता है वही राग अलापते हैं। वो कहने लगी कि हमने कराची के लोगों को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। तो वो ये समझती हैं कि शायद 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, उसके बाद कराची में टैंकर चलना शुरू हो गया, उससे पहले तो कोई मसला नहीं था। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, मेरी बहन को, थोड़ा सा बात करने से पहले सोच लिया करें, समझ लिया करें। कराची दुनिया के उन चंद शहरों में है जहाँ पीने का पानी कोई तकरीबन 125-150 किलोमीटर दूर से आता है। पंजाब के किसी शहर में ये मसला नहीं है, पाकिस्तान के किसी शहर में ये मसला नहीं है। कराची वो वाहिद शहर है जहाँ आपको पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, पीने का पानी। तो टैंकर्स का मसला कराची में अभी नहीं है, टैंकर्स का मसला बहुत पुराना है। अभी कम से कम ये हो गया है, बहुत सारे इसके वजूहात हैं कि कराची में जो लीगल हाइड्रेंट्स हैं वो 7 हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी एक आपको अंदाज़ पता है कि बहुत बड़े केसेस चले, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी कि आप 7 लीगल हाइड्रेंट चलाएं, हर ज़िले के लिए एक,
اور وہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جہاں پانی نہیں پہنچتا, جہاں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, ان کو پانی لینے میں آسانی ہو جائے. یہ بہت آسان ہوتا ہے کہنا کہ ٹینکر بند کر دیں. اگر یہ بند ہو جائیں گے تو وہ شہری جن کو پانی نہیں مل رہا, جن کو پانی نہیں پہنچتا آج, ان کے لیے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. تو تھوڑا سا اس پہ یہ غور کر لیں کہ کیا ہوتا ہے. پھر انہوں نے ایک بات اور کی بڑی دلچسپ, پیپلز پارٹی کا عجیب کہنا ہے, کہتے ہیں پنجاب میں صوبے بناؤ, سندھ میں صوبے نہیں بناؤ. میں پھر ان سے گزارش کروں گا تھوڑا سا معلومات اپنی درست کر لیں آپ. صوبے بنانے کا اختیار نہ پیپلز پارٹی کا ہے, نہ میرا ہے, نہ اعظم بخاری کا ہے, نہ کسی اور کا ہے. کسی بھی نئے صوبے کو بنانے کے لیے جو طریقہ کار آئین میں درج ہے وہ یہ ہے کہ جس صوبے میں نیا صوبہ بننا ہے اس صوبے کی جو صوبائی اسمبلی ہے, جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں, وہ 2/3 اکثریت سے ایک قرارداد پاس کریں گے پہلے کہ جی ہم نمائندے, سندھ کی اسمبلی یہ کہتی ہے کہ سندھ میں کسی نئے صوبے کی ضرورت نہیں, اور پیپلز پارٹی نہیں کہتی. صوبائی اسمبلی میں مختلف اوقات میں جتنی جماعتیں آئی ہیں سب یہ کہتی ہیں کہ سندھ میں کسی نئے صوبے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئے صوبے, منتخب نمائندے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئے صوبے کی ضرورت نہیں ہے. تو پنجاب میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ یہ کہے کہ سندھ یہ نہیں بننا چاہیے. اب آ جائیے پنجاب پہ. کی اسمبلی اس ملک جس نے غالباً 2013 میں, جس میں یہ دو لیے, اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اس سے پہلے سینٹ نے 2/3 اکثریت سے کرا تھا کے حوالے سے. سینٹ نے انہوں نے قرارداد منظور کر لی کہ جی پنجاب کے اندر کوئی کمیشن بنائے, کوئی اس پہ کام شروع کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کے منتخب نمائندے یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں صوبے بنے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ جی وہاں بننا چاہیے صوبہ, اس لیے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, منتخب نمائندوں کی. تو پیپلز پارٹی اپنی خواہش پہ یہ بات نہیں کرتی. پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں بننا. پیپلز پارٹی تو یہ جب افسوس ہوتی. دوسری بڑی بات یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی تو جمہوریت پہ جمہوریت پر بات کرنے کا پارٹی کو نہیں دے. پھر بھائی جنرل مشرف دیں گے تو خاص طور پہ جمہوریت کے حوالے سے, پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے حوالے سے, پارلیمنٹ کی بحالی کے حوالے سے, عوام کے حق حاکمیت کے حوالے سے اس کو نون لیگ کے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہماری قیادت نے لوگوں کے حقوق کے لیے, جمہوریت کی بحالی کے لیے آمروں سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی ہیں. کے حوالے سے, پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے حوالے سے, پارلیمنٹ کی بحالی کے حوالے سے, عوام کے حق حاکمیت کے حوالے سے اس کو نون لیگ کے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہماری قیادت نے لوگوں کے حقوق کے لیے, جمہوریت کی بحالی کے لیے آمروں سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تو زندہ رہتے, یہ باتیں ٹھگی شکی تو نہیں ہے نا. اس وقت پتا ہے سب کو کہ ضیاء الحق نے آفر بھی کی, بندے بھی بھیجے, سب کچھ کیا, چاہتے تو زندہ رہتے. انہوں نے تو کہا کہ میں ایک فوجی عامر کے ہاتھوں مرنے کو ترجیح دوں گا بجائے اس کے کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مروں. دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب, اللہ ان کو زندگی دے, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ان کی جان اس طرح جائے, لیکن تاریخ میں وہ بھی اپنا نام اس طرح لکھوا سکتے تھے. لیکن جب ان پہ مشکل پڑی, 10 سال کا معاہدہ کیا, آرام سے ملک سے چلے گئے, اور پھر 10 سال تک اس معاہدے پر پابند بھی رہے, کاربند بھی رہے,
اور وہ 10 سال پورے ہونے کے بعد وہ واپس پاکستان آئے، واپس سیاست میں حصہ لیا۔ پیپلز پارٹی نے آج تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں کسی انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے اقتدار حاصل نہیں کیا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون نے جتنے اقتدار حاصل کیے ہیں وہ دھاندلی کے بغیر حاصل نہیں کیے ہیں۔ 85 کا الیکشن ظاہر ہے اس کو میں تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا ہوں، وہ تو جو ہوا آپ کو سب کو پتا ہے۔ جنیجو صاحب بنے اس کے خلاف سازش کس نے کی؟ نواز شریف صاحب نے کی۔ 88 کا الیکشن ہوا، پیپلز پارٹی عطاب میں رہی، دھاندلی کا شکار بنی، اور بینیفیشری کون تھا؟ پی ایم ایل این تھی، نواز شریف تھا۔ 90 کے انتخابات ہوئے، پیپلز پارٹی دھاندلی کا شکار تھی، فائدہ کس کو ہوا؟ کس کو پہنچایا گیا؟ نواز شریف کو پہنچایا گیا۔ اس کے بعد 93 کا الیکشن ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کو پھر روکا جاتا ہے، قابو کیا جاتا تھا کہ پنجاب میں ہماری حکومت نہ بنے، اور وہاں بھی ہماری سیٹیں ہمیں ہروائی گئیں اور ہمیں کنٹرول میں ہو کے حکومت ہماری بنی، لیکن بہرحال سیٹیں ہمیں جتنی ملنی چاہیے تھیں ہمیں نہیں دی گئیں۔ اس کے بعد 96 کا الیکشن ہوتا ہے، 97 کا شاید، اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ 16-17 سیٹوں پہ آ گئے۔ بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف بینیفیشری تھا۔ اس کے بعد 2002 میں ظاہر ہے کہ یہ ملک سے باہر بیٹھے تھے، آئے نہیں حکومت میں، انہوں نے الیکشن نہیں لڑے، پیپلز پارٹی الیکشن لڑی اور اس میں ظاہر ہے کہ جو آنے تھے وہ جماعت آ گئی تھی۔ 2008 یہ بڑی دلچسپ بات ہے، 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، لیکن 2008 کے انتخابات میں بھی دھاندلی کر کے خاص طور پہ پنجاب میں نون لیگ کو سیٹیں دلوائی گئی مشرف کے دور میں، اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت نہ ملے اور نون لیگ کو سیٹیں دے دو تاکہ یہ آپس میں لڑائیاں ہو جائیں۔ پیپلز پارٹی نے اس دھاندلی کو بھی برداشت کیا۔ پیپلز پارٹی نے جب یہ سارے نواز شریف صاحب نے اے پی ڈی ایم جو بنی تھی پوری، انہوں نے اتفاق کر لیا کہ انتخابات کا بائیکاٹ کرنا ہے، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ بائیکاٹ کرنا ہے سب کو بشمول نواز شریف کے۔ آصف علی زرداری صاحب نے ان کو قائل کیا ہے کہ بائیکاٹ مت کرو، انتخابات میں حصہ لو، اگر یہ نہ لیتے انتخابات میں حصہ تو پیپلز پارٹی تو پتہ نہیں کتنی سیٹیں لے کے بیٹھی ہوتی۔ ہم نے ان کو کہا کہ انتخابات میں حصہ لو، ہم ان کو ہاتھ پکڑ کے دوبارہ اسمبلی میں لائے، ہم ان کو دوبارہ جبری راستے پہ لائے، ہم دوبارہ ان کو انتخابات میں لائے اور ہم نے ان کو انتخابات میں لڑنے پہ راضی کرایا۔ اس کے بعد بھی بینیفیشری یہ تھے چونکہ ان کو سیٹیں دی گئی۔ اس کے بعد 2013 کے انتخابات ہوتے ہیں، کون بینیفیشری تھا؟ آر ٹی ایس بٹھایا گیا، کس کو جتوایا گیا؟ یہ جیتے۔ اب 2024 میں جو انتخابات ہوئے یہ جتنا کہہ لیں، جتنی مرضی کہہ لیں، یہ سب کو پتا ہے، بچے بچے کو پتا ہے کہ نون لیگ انتخابات میں بری طرح سے آ رہی ہے۔ نون لیگ نہیں آ رہی ہے، نواز شریف آ رہا ہے، اپنی سیٹ پہ آ رہا ہے، شہباز شریف آ رہا ہے، اپنی سیٹ پہ آ رہا ہے، مریم نواز آ رہی ہے، اپنی سیٹ پہ آ رہی ہے۔ ہم پہ الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی دھاندلی دھاندلی دھاندلی۔ بھائی مجھے ایک بات بتا دو، صوبہ سندھ میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں کتنی سیٹوں پر یہ ایلیگیشن ہے کہ جی کوئی ہم فارم 47 سے جیتے ہیں؟ کیا بلال بھٹو زرداری صاحب کی سیٹ پہ الزام ہے؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کی سیٹ پہ الزام یہ تھا؟ کیا فریال ٹالپور صاحبہ کی سیٹ پہ الزام ہے؟ کیا مراد علی شاہ صاحب کی سیٹ پہ یہ الزام ہے؟ کسی کے اوپر یہ الزام نہیں ہے۔ ہم سب لوگوں کے ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں۔ ہم صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں خیرات کی سیٹوں پہ نہیں بیٹھے ہیں۔ جو خیرات کی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ ہم پہ جتا رہے ہیں، ہم پہ چڑھائی کر رہے ہیں۔ جو لوگ، اب میں کیا کہوں، الفاظ میں استعمال کروں گا ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں، تنقید کریں آپ، لیکن تنقید وہ کریں جس میں تھوڑا سا آپ کے اندر آپ کا جو ضمیر ہے نا وہ آپ کو اجازت دے گا یہ تنقید بنتی ہے، یہ مجھے کرنی چاہیے۔ میں خود چوری کے راستے سے آگے ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوں، میں چوری کے راستے سے چیف منسٹر بنا ہوں، میں چوری کے راستے سے پرائم منسٹر بنا ہوں، میں چوری کے راستے سے اسمبلی کی سیٹوں پہ بیٹھا ہوں، وزارتوں پہ بیٹھا ہوں، پھر میں بڑا کر کے نہیں میں تو میرے سے بڑا معتبر تو کوئی ہے نہیں۔ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ آپ نے دھاندلی کے ذریعے ہمیشہ حکومتیں بنائی ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم جی بی میں ہم جیت گئے تو ہم کہہ رہے ہیں جی بی میں دھاندلی ہوئی ہمارے ساتھ۔ کس نے کہا کہ نہیں ہوئی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہے۔ ہماری 3-4 سیٹیں دھاندلی کے ذریعے لی گئی ہیں جی بی کے اندر، اس لیے لی گئی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت وہاں پہ نہ ملے اور ہماری حکومت بنے تو اتحادی حکومت بنے۔ یہ کوشش ہی ہوئی ہے وہاں پہ۔ اب کشمیر میں کہتے ہیں ہم شور کیوں کریں، آپ مان لیں۔ بھائی رزلٹ ہم ماننے کو تیار ہیں، مانیں گے، لیکن اگر کوئی چوری کرے گا، کوئی ڈاکہ ڈالے گا، کوئی مینڈیٹ چھینے گا، کوئی ووٹ ہمارے چھینے گا تو ہم بات تو کریں گے، ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ آپ کو اسلام آباد میں جو پریس کانفرنس ہم لوگ کر رہے ہیں ثبوت دے رہے ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندوں کو جتا دو اس کا، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہمارے الزامات ہیں اس کی تحقیقات کرو۔
اس الیکشن کے رزلٹ کو روکو جہاں پہ داندھی کے ہم آپ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. یہ ہمارا حق ہے.